ناظرین، عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 35 سال بعد یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلے مراد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عامر تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا اسم مبارک اویس رکھا اور آپ نے اسی نام سے شہرت پائی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد عامر کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھیں۔ اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں گزارا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بلند مرتبہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں، یعنی دنیا دار ان کی پہچان نہیں کر سکتے۔ ان کے چہروں کی رنگت سیاہ پیٹ دھنسے ہوئے اور ان کی کمریں پتلی ہوتی ہیں۔ وہ اس قدر بے پرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے اور ان سے ملاقات کی اجازت مانگے تو وہ اجازت نہ دیں۔ اگر دولت مند عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ کریں۔ اگر وہ کہیں کھو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے۔ اگر وہ انتقال کر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی عیادت نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بندوں میں وہ کون ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ اویس قرنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اویس قرنی کون ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا حلیہ یہ ہے، اس کی رنگت سفیدی مائل گندمی ہوگی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے مابین خاصا فاصلہ ہوگا، آنکھوں کی رنگت نیل گوں ہوگی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہوگا، اس کی آنکھیں سجدگاہ پر لگی ہوں گی، وہ گریو زاری کرتا ہوگا، اس کی ٹھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پر 2 پرانے کپڑے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوگا، ایک پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں کوئی بھی اسے جانتا نہیں، لیکن آسمانوں پر اس کی بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دیتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی شکم پروری کے لیے 2 کام کیا کرتے تھے۔ اول شتر بانی یعنی لوگوں کے اونٹ چرانا، دوم یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گری ہوئی کھجور کی گٹھلیاں زمین سے چن کر اکٹھی کرتے اور ان کو بازار میں بیچ کر اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ آپ نے زیادہ تر شتر بانی کو ہی ذریعہ معاش بنائے رکھا، کیونکہ اس کام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، جبکہ اونٹوں کی نگرانی و حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے فرماتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف اور نابینا تھیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے اور ان کی تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھتے تھے اور کسی طرح بھی ان سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ کہیں والدہ ماجدہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبے کے تحت رات دن والدہ ماجدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ میں اس قدر منہمک تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اور فقر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کے ڈھیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دھو کر جوڑتے اور سی کر خرقہ بنا لیتے تھے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کا یہ لباس بہت ہی پسندیدہ تھا۔ آپ نے ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق رہے، اور پھر آپ کو زبان رسالت سے یہ مرتبہ و مقام ملا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں فرماتے تھے، تابعین میں سے میرا بہترین دوست اویس قرنی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبے کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے آپ کا تعارف اس طرح بیان کیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل یمن میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور والدہ کی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسے برص کی بیماری ہے جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔ صرف 1 دینار یا درہم کی مقدار باقی ہے۔ جس وقت وہ شخص تم سے ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور مغفرت طلب کرے۔
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک کثیر تعداد کو بخش دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کے تقوی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ 3 روز تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے جا رہے تھے کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اسے کھانے کے لیے اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں، لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو، چنانچہ آپ نے وہ لقمہ اسی وقت پھینک دیا اور اپنی راہ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ہی آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ انہیں اس وقت کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، انہیں اس وقت نہ کوئی غم ہوگا جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقان رسول کے سردار ہیں۔ جو بھی مسلمان عشق رسول سے سرشار ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجا طور پر فخر کرتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، سامنے کوڑے کے ڈھیر پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتے سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، تو کیوں بھونکتا ہے؟ جو کچھ تیرے پاس ہے تو کھا لے اور جو کچھ میرے پاس ہے میں کھاؤں گا۔ اگر میں پل صراط سے خیریت کے ساتھ گزر گیا تو پھر میں تجھ سے بہتر، ورنہ میں تجھ سے بھی بدتر ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی پیروی میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ لباس کے معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت مطہرہ پر عمل فرماتے تھے۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، اگر کپڑا کسی جگہ سے پھٹ جاتا تو اس کو پیوند لگا لیتے، اور پیوند لگا لباس پہننے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی پیوند لگا لباس پہننے کی تلقین فرماتے تھے۔ مستدرک للحاکم میں درج ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز تہجد اور دیگر نوافل پڑھنے میں آپ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی کہ جس بات کی تلقین حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اس پر عمل ہو جائے اور عمل بھی خوب سے خوب تر ہو۔ رات کے پچھلے پہر نماز تہجد کی ادائیگی خاص طور پر فرماتے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز تہجد کے لیے اٹھنا بہت پسند تھا، اس لیے عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو تواتر کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر منہمک ہو جاتے کہ گرد و پیش سے بے نیاز ہو جاتے۔ نماز ادا کرتے وقت یہ حالت ہوتی کہ پوری رات سجدے اور رکوع میں گزار دیتے۔ آپ نے دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھا تھا، صرف اسی قدر روزی کماتے جس سے اپنا اور اپنی والدہ ماجدہ کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتا، بلکہ اس معاملے میں اپنی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی روز مسلسل روزے سے رہتے اور چند کھجوروں کے ساتھ افطار کرنے کے بعد پھر روزے کی نیت سے اگلے دن روزہ رکھتے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ تھلگ رہتے تھے اور دنیا والوں کی تمام باتوں سے بے نیاز تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی کے معاملے میں ذرا برابر بھی سستی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ ایک رات قیام فرماتے اور جب اگلی رات آتی تو فرماتے یہ رکوع کی رات ہے، تیسری رات آتی تو فرماتے یہ سجدہ کی رات ہے، اور اسی طرح ساری رات کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں گزار دیتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ منفرد انداز تھا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے چند روز پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا یہ خرقہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دینا اور اس سے میری طرف سے کہہ دینا کہ میری امت کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ چنانچہ اس وصیت مبارکہ کے مطابق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خرقہ مبارک لے کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرن کے جنگل میں پہنچے تو اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیر کر دیکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، اس سے پہلے کسی نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سلام کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب دے کر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے، مقصد یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے۔ آپ کو رب کعبہ کی قسم اپنا وہ اسم مبارک بتائیں جو آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نام اویس ہے، اور اس سے آپ حضرات کا مقصد کیا ہے؟ نام کا پتہ چلنے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا پہلو کھول کر دکھائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلو کھول کر دکھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر برس کا نشان تھا۔ اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا، یہ سب کچھ ہم نے اپنے یقین کو تقویت پہنچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ آپ کی جو نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی تھیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچائیں اور آپ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے مغفرت کروائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دعا کرنے کے لائق تو آپ حضرات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا، ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں، آپ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور وصیت کے مطابق دعا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ مبارک لے لیا اور ایک جانب ذرا دور تک چلے گئے۔ خرقہ مبارک اپنے آگے رکھ کر سر بسجود ہوئے اور رب تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے باری تعالیٰ، میں اس وقت تک یہ خرقہ مبارک نہیں پہنوں گا جب تک تو ساری امت محمدیہ کو بخش نہ دے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک اسی طرح سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ جب آپ کو سجدے میں کافی دیر ہو گئی اور آپ بالکل حرکت نہیں فرما رہے تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خیال گزرا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں وصال نہ فرما گئے ہوں۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی بخشش کی دعا میں اس قدر انہماک سے مشغول تھے کہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے، اگر آپ حضرات ادھر تشریف نہ لاتے تو میں سجدے سے اس وقت تک اپنا سر نہ اٹھاتا جب تک کہ مجھے ساری امت محمدیہ کی بخشش کی خوشخبری نہ سنا دی جاتی۔ لیکن اب بھی میرے پروردگار نے بنی ربیہ اور بنی مضر کی بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر امت محمدیہ کے گناہگاروں کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دونوں قبائل کا نام لے کر ان کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگاروں کی بخشش کی بشارت سنائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کلمہ پڑھا اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شان و مرتبہ کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر رقت طاری ہو گئی اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر بہت رشک آیا۔ پھر جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خرقہ مبارک زیب تن فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس حلیے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پیراہن مبارک میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے عوض مجھ سے یہ خلافت خرید لے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور فرمانے لگے، اے عمر، کوئی احمق شخص ہی یہ سودا کر سکتا ہے، آپ کو تو خلافت فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینی چاہیے، پھر جس کا دل چاہے اسے اٹھا لے۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر رقت طاری ہوئی اور آپ کی آنکھیں غمناک ہو گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی
کہ آپ کچھ دیر تک اسی جگہ پر قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میرا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں، اور نہ ہی میں دنیا میں آج کے بعد آپ کو دیکھ سکوں گا۔ میں نفقہ اور لباس کو لے کر کیا کروں گا؟ دیکھیے میرا بدن کمبل سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس وقت تک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خرقہ مبارک زیب تن کر لیا تھا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے 2 درہم نکالے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اے امیر المومنین، اگر آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ ان کے خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً جو آپ کا دل چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ میرے لیے تو یہ 2 درہم بہت کافی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اویس قرنی آپ کی اس حالت کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا، لیکن وہ شخص جس کا پیٹ ہمیشہ بھوکا رہے اور جس کا بدن سوکھ کر کانٹا اور لاغر ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کرتے ہوئے فرمایا، بے شک آپ کی ولایت میری خلافت سے بہتر و افضل ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے بہت دیر تک تکلیف برداشت کی، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ رخصت ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ بس اگر آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سرخ روح ہوں گے، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نقدی وغیرہ لینے سے انکار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہدیہ یا نذرانہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک طرح کی امداد تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتے تھے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے امداد لینا کسی طور پسند نہیں تھا۔ آپ اپنی محنت سے کما کر اپنے لیے روزی کا بندوبست کرنا احسن خیال کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو سلوک کے مقامات سے ہو کر گزرتے ہیں وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے کسی امداد و اعانت کے خواہاں نہیں ہوتے اور ان چیزوں سے یکسر بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب یہ حضرات یمن پہنچے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، مگر کوئی پتہ نہ چل سکا کہ اس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مقیم ہیں۔ آخرکار ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد عبدالان کی روش پر چلے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کو تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہاں پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو جواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہو کی آواز نکلی۔ یہ سن کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ تاب نہ لا سکے، ہوش میں نہ رہے اور چکرا کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو ان کو اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حالت کے بارے میں پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بیان فرما دی اور فرمانے لگے کہ مجھے کامل یقین ہے کہ وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد تینوں صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ان تک جا پہنچے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی، جو کہ بارگاہ عزدی میں مقبول ہوئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو کوئی قرن کا رہنے والا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا
تو اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ اونٹوں کا چرواہا ہے اور وہ اس مرتبے والا نہیں کہ امیر المومنین اسے یاد فرمائیں۔ وہ آبادی میں نہیں رہتا اور لوگوں سے دور بھاگتا ہے، وہ خوشی اور غم سے بے نیاز ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ لوگ اسے دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، میں اسی کی جستجو میں ہوں۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے گناہگاروں میں سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخش دے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب یمن کے لوگ آتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سے جا کر پوچھتے کہ تم میں اویس کرنی نام کا کوئی شخص ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی خود تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ قبیلہ مراد کی شاخ کرن سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا ایک سفید داغ تھا، وہ اچھا ہو گیا ہے اور اب صرف 1 درہم کے برابر نشان باقی رہ گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں؟ اس پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میری والدہ ماجدہ بھی حیات ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق یہ تمام باتیں بیان فرمائی تھیں اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اویس کرنی کی یہ عزت ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اے عمر، اگر ہو سکے تو تم اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوفہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو پھر میں حاکم کوفہ کو آپ کے لیے کوئی فرمان لکھ دیتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی نہیں، میں تو گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران گفتگو کہا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیں کہ غزوہ احد میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکے، مگر اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یہ عشق رسول کے اظہار کا ایک ایسا منفرد انداز تھا جو صرف حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا خاصہ تھا، اور آپ عشق و محبت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا عشق درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ چونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا موقع نہیں ملا اور آپ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والوں یعنی صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اس لیے آپ کا شمار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کرام کی صف میں بلند و پایہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ علوم ظاہری و باطنی میں ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔ آپ شہرت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ریاضات و مجاہدات اور تزکیہ روح سے آپ کو اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ آپ گوشے تنہائی سے نکل کر لوگوں کے سامنے آتے اور درس و تدریس کے مسند علم پر تشریف فرما ہوتے۔ آپ چونکہ طبعاً شہرت کو اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے اپنے لیے ایک محدث فقیہ اور ہر طرح کے منصب و مقام کو آپ نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ اس بات کی تصدیق خود آپ کے اپنے ہی ایک قول سے ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اسی طرح پہنچتی ہیں جس طرح تمہیں پہنچتی ہیں، مگر میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مفتی، محدث یا قاضی خیال کرنے لگیں۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں، اس لیے میرے پاس ایسی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے شہرت سے نفرت اور عزت بے حد پسند ہے۔
میرے نزدیک مسند علم پر بیٹھنا شہرت میں پڑھنے اور عزت سے محروم رہنے کا سبب ہے۔ تذکرہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اپنی تمام عمر کوشہ گمنامی میں ہی رہتے اگر ان سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ملاقات نہ ہوتی۔ دنیا اسلام میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نادیدنی عاشق کی حیثیت سے متعارف کروانے کا صرف یہی ایک واقعہ ہی مسبب ہوا ہے اور یہی واقعہ آپ کی شہرت کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بزرگ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان طریقت ہو گزرے ہیں۔ آپ اپنے دور کے بلند پایا بزرگ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ حضرت حرم بن حیان کی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں، اس کی شفاعت کی بدولت میری امت قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر بخشی جائے گی۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا مقام معلوم ہوا اور آپ کو شدید خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوا جائے اور خود پہنچ کر یہ بھی دیکھا جائے کہ قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اس غرض سے حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے ارادے سے قرن جا پہنچے، مگر اس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں موجود نہیں تھے بلکہ کسی اور شہر میں قیام پذیر تھے۔ چنانچہ یہ نا امید ہو کر واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں مقیم تھے۔ اس پر حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے گئے، مگر وہاں پر بھی آپ کو زیارت نصیب نہ ہوئی کیونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مدت تک کوفہ میں قیام پذیر رہے مگر آپ کی ملاقات نہ ہو سکی اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شوق پورا نہ ہو سکا۔ بالآخر ایک مدت تک کوفہ میں قیام کرنے کے بعد آپ نے بصرہ کی راہ لی اور بصرہ کی طرف چل پڑے کیونکہ کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع پر بصرہ کی جانب رخت سفر باندھا۔ آپ راستے میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے۔ چند لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات پر پہنچے تو دیکھا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر ایک خرقہ ہے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پہچان لیا۔ وضو فرمانے کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالوں میں کنگھی کی اور بالوں کو سنوارا، پھر چلنے لگے تو حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے کی طرف سے ہو کر سلام عرض کیا۔ جواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وعلیکم السلام اے حرم بن حیان۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی، آپ کی کمزوری کے باعث میرے دل پر رکت طاری ہو گئی اور مجھے اس قدر خیال آیا کہ میں رونے لگا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تسلی دی اور فرمایا، اے حرم، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے، تم یہاں پر کیسے آئے ہو اور مجھے کیسے پہچانا ہے؟ میں نے کہا، جس طرح آپ نے مجھے پہچانا ہے، دراصل میری روح نے آپ کو پہچان لیا ہے کیونکہ دونوں کی روحوں کو ایک دوسرے سے آشنائی ہوتی ہے۔ پھر میں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کچھ دیر آپ کی صحبت میں گزاروں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کے سائے میں رہو۔ انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مجھے رخصت فرما دیا۔ اس دوران میرے ساتھ جو گفتگو فرمائی اس میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ باتیں تھیں۔ اس دوران حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنائی اور فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اعمال کی جزا نیتوں پر ہے اور ہر ایک شخص کے لیے وہی بدلہ ہے جو اس کی نیت ہو۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہجرت کی
تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوگی، اور جس نے دنیا کے حصول کی خاطر ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے حرم، اپنے دل کی نگرانی ہر قسم کے اندیشہ غیر سے رکھ، یعنی اپنے دل کی حفاظت کا پورا خیال رکھ اور اس میں کسی غیر اللہ کو جگہ نہ دے۔ مقصد یہ کہ اپنے دل کو حق کے تابع کرے اور اپنی خواہشات کو اپنے دل کا فرمانبردار بنا لے اور خواہشات کا غلبہ دل پر نہ ہونے دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی ملاقات کے دوران حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے آپ کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہاں پر گزر بسر کیسے ہوگی؟ اس پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہلاک ہو جائیں وہ دل جن میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے اور وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ایسے دلوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں تو آسودگی حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ وہ فرمانے لگے، کوئی شخص آج تک ایسا نہیں دیکھا تھا جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اس کے باوجود آسودگی کسی انسان میں تلاش کر رہا ہو۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری دور میں مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور چند روز ان کی خدمت میں گزارے۔ جب جنگ صفین شروع ہوئی تو آپ نے اس میں حصہ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر پہنچے۔ بعض احباب نے جب آپ کے لیے قبر کی تیاری کی تو ایک جگہ سخت پتھر آ گیا جسے کاٹنا مشکل تھا، مگر قدرت کی جانب سے پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کی قبر مبارک کے لیے جگہ بن گئی۔ جب کفن کے لیے آپ کے کپڑے کی تلاش ہوئی تو آپ کے صندوق کو کھولا گیا تو اس میں کفن کا کپڑا موجود پایا گیا، مگر اسے کسی انسان نے ہاتھ سے نہیں بنایا تھا۔ پھر اسی کفن میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت شیخ احمد بن محمود اویسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بیان کیا کہ آپ کے قریب ہی ایک شخص ایسا ہے جو 30 سال سے کفن کا لبادہ پہنا ہوا قبر میں بیٹھا رو رہا ہے اور اسے سکون و چین میسر نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو آپ نے ایک نحیف و نزار شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تجھ کو 30 سال سے اسی گور و کفن نے اللہ سے روک رکھا ہے اور تو ان دونوں میں پھنس کر رہ گیا ہے، یہ دونوں تیرے لیے بمنزلہ بت کے ہیں۔ اس شخص نے آپ کے باطن میں جھانک کر دیکھا تو اس پر آپ کا باطن آشکار ہو گیا۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور واصلے بھاگ ہو گیا اور پھر اسی قبر میں گر پڑا۔ چنانچہ اگر گور و کفن حجاب ہیں تو دوسرے حجابات پر بھی نظر کر لینی چاہیے کہ کتنے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت فوراً اس کی خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بعد میں مدینہ منورہ پہنچا تو اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہاں آپ کی خدمت میں 6 درویش صادق بھی حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردات الہی میں مغلوب الحال تھے۔ اسی حالت میں سکر و مستی میں آپ کی نظر مبارک ان 6 درویشوں پر پڑی اور ان کے ظاہر و باطن میں اس قدر مؤثر ہوئی کہ ان درویشوں کے اشکال و شباہت اور قد و قامت تک بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 درویشان حق میں سے کوئی شخص امتیاز نہ کر سکا کہ ان میں اصل اویس قرنی کون ہیں۔ چنانچہ جب وہ 6 درویش آپ سے رخصت ہوئے تو جس مقام پر جس درویش نے سکونت اختیار کی وہاں کے رہنے والے اس درویش کو ہی جناب اویس قرنی سمجھے۔ اس طرح جس مقام پر درویشوں نے وفات پائی تو ان کا مزار حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتے آپ کو اپنی جلوے میں لے کر جنت میں داخل ہوں گے تاکہ اس عاشق رسول کو کوئی پہچان نہ سکے۔ منقول ہے کہ یمن میں اونٹوں کو بھیڑیے مل کر کھا جایا کرتے تھے، مگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کی طرف کبھی رخ نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ دن بھر اونٹوں کو چھوڑ کر عبادت حق میں مصروف رہتے تھے اور اونٹ فرشتوں کی نگہبانی میں خود بخود چرتے رہتے تھے۔ حضرت خبیب بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار تھا، اس کشتی میں سوداگروں کا ہر قسم کا مال لدا ہوا تھا۔ اتفاقاً راستے میں طوفان آ گیا اور کشتی سمندر کی موجوں پر اس قدر ہلنے لگی کہ اس میں پانی بھر آیا۔
اس کشتی میں ایک مرد خدا اونٹ کی پشم کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر باہر آیا اور پانی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، گویا اسے ہماری حالت کی مطلقاً خبر نہیں تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو ہم سب نے اس سے التجا کی کہ ہمارے حق میں بھی دعا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ کس لیے؟ ہم نے کہا کہ کیا آپ کو خبر نہیں کہ کشتی ڈوب رہی ہے؟ وہ درویش کہنے لگا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو۔ ہم سب نے کہا کہ کس طرح؟ آپ نے کہا کہ ترک دنیا سے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے دنیا ترک کر دی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بسم اللہ کہو اور کشتی سے باہر آ جاؤ۔ ہم سب بسم اللہ شریف پڑھ کر کشتی سے باہر آ گئے اور پانی پر چلنے لگے اور اس درویش کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہماری تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ ہمارے کشتی سے باہر آنے کے بعد کشتی مال و متاع سمیت ڈوب گئی تو آپ نے ہم سے کہا کہ اب تم حول دنیا سے آزاد ہو گئے ہو، پانی سے نکل کر اپنا راستہ لو۔ ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اویس قرنی ہوں۔ ہم نے کہا کہ کشتی میں جو مال تھا وہ مدینہ منورہ کے فقیروں کے لیے تھا، اس کو ایک شخص مصر سے لایا تھا، کیونکہ آج کل مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر وہ مال سارا کا سارا اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے تو کیا تم وہ سارا کا سارا مال مدینہ منورہ کے فقراء میں تقسیم کر دو گے؟ ہم سب نے کہا کہ ہاں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ اسی وقت وہی کشتی مال و دولت کے ساتھ پانی پر ابھر آئی اور ہم سب اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر ہم سب مدینہ منورہ میں بخیر و عافیت پہنچ گئے اور ہم نے وہ تمام مال و اسباب وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی فقیر اس وقت ایسا نہیں رہا ہوگا جس کو اس مال میں سے حصہ نہ ملا ہوگا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رات دن تک کچھ نہ کھایا تھا۔ راستے میں ایک پیاز کی ڈلی پڑی ہوئی دکھائی دی تو آپ نے چاہا کہ اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ حرام نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے آپ نے وہ پھینک دی۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی چونچ میں روٹی دبی ہوئی ہے۔ پرندہ یہ پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ اے اویس، چونکہ تم نے حرام پیاز کو پھینک دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی یہ روٹی کھا اور آرام کر۔ ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات دن کے فاقے سے تھے۔ ایک روز کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو 1 دینار پڑا ہوا ملا، مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے وہیں چھوڑ دیا کہ شاید یہ کسی کا گر گیا ہوگا۔ چلتے چلتے آپ رحمۃ اللہ علیہ بیابان کی طرف نکل گئے اور بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر جنگل کی گھاس پات کھانے لگے۔ اسی دوران آپ نے ایک بکری کو دیکھا جس کے منہ میں ایک گرم روٹی تھی اور وہ بکری آپ کے پاس پہنچ کر رک گئی، روٹی کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ نامعلوم کس کی روٹی اٹھا لائی ہے، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بکری نے زبان حال سے گویا ہو کر عرض کیا، میں بھی اسی کی مخلوق ہوں جس کے تم ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کیوں نہیں لیتے؟ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کا یہ کلام سنا تو روٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ روٹی خود بخود میرے ہاتھ میں آ گئی اور وہ بکری غائب ہو گئی۔ ناظرین، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے بعد حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس وقت ظاہر ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں اپنی فوج کو ترتیب دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے مرنے کے لیے بیعت کرتا ہے؟ لوگ بیعت کرنے لگے اور جب 99 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ اب آخر میں ایک شخص آئے گا جو پشمینہ کی چادر اوڑھے ہوگا اور اس کا سر منڈا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ لوگوں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منادی نے ندا کی کہ اے اللہ کے دوستو جمع ہو جاؤ تو سارا لشکر صف بستہ کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار میان سے نکال لی اور پھر لڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا توشہ دان کٹ گیا۔ آپ نے اس کو پھینک دیا اور لوگوں کو پکارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آخر کار جب آپ کے سینے میں ایک نیزہ لگا تو آپ اسی جگہ شہید ہو گئے، گویا آپ زندہ ہی نہیں تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ جنگ صفین کے موقع پر آپ نے اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔